وقار صاحب بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سڈنی میں، کافی لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور 2 باپ بیٹے کا تعلق بتایا جا رہا ہے جو دہشت گرد تھے جو فائرنگ کر رہے تھے، اور اس کی شناخت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ جی دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جی لیکن میں پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ واقعات تو ابھی بہت ہونے ہیں. یہ تو بارش کے بوند کا پہلا قطرہ ہے، اس لیے کہ جس قسم کی خون ریزی غزہ میں کی گئی، جس کے اوپر عالمی کرمنل عدالت جو ہے اس نے فیصلہ دیا کہ نیتن یاہو از گلٹی آف جینوسائیڈ اینڈ یہ جہاں بھی جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے. نو بڈی پیڈ اے ہیٹ. انسٹیڈ آف ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ ہم، یہ سارے جتنے بھی ملکوں کے سربراہ ہیں انہیں دعوت دے کے اپنے ملکوں کے دورے کراتے رہے اور ریڈ کارپٹ کے ساتھ ان کو ریسیو کرتے رہے. جب آپ یہ کریں گے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا آپ انٹرنیشنل عالمی یعنی انصاف کا جو نظام ہے اس سے، اور جو لوگ جس طریقے سے جس شدت کے ساتھ فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا میں نکلے ہیں، چاہے وہ یورپ کے ممالک تھے چاہے وہ امریکہ کے ممالک تھے، اس کو بھی کسی نے ہیڈ نہیں کیا کہ یہ ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس طوفان نے تو ابھی اپنی شکل اختیار کرنی ہے. کسی لمحے میری کسی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا. نو، اٹس ناٹ ٹھیک. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے جگادریوں سے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک تھا؟ اس وقت زبانیں گنگ کیوں ہو گئی تھیں؟ اس وقت خاموشی کس کھاتے میں اختیار کی تھی؟ ان سارے ماموں نے جو ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں، اور وہ سارے ڈھیٹ بے حس بے حیا مسلمان لیڈرشپ جنہوں نے ایک رتی کچھ کر کے نہیں دیا، اور 70,000 کے قریب جانے جو ہیں وہ چلی گئی. 2.5-3 لاکھ کے قریب اپاہج ہو کے وہاں پڑے ہوئے ہیں. غزہ پورا قبرستان بن گیا. کوئی بولا؟ اس کے اوپر بڑی تکلیف ہے سب کو. یہ تو ہونا تھا. کیا میں نے اپنے پروگراموں میں نہیں کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ غزہ سے نکلے گی اب، اور اگر نکلے گی تو پوری دنیا میں جائے گی؟ میں قطعاً پریچ نہیں کر رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا. اس لیے کہ جب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے، مجھے بتائیے نام اس لیڈر کا جس نے یہ کہا ہو کہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. سب زبانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈھیٹوں کی طرح سے. تو بھگتو نا اب، یہ اس کی ابتدا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے پیچھے سے یہی نکلے گا. یہ نہیں نکلے گا تو یہ نکالا جائے گا کہ جناب یہ تو فلسطینیوں کی حمایت میں کسی نہ کسی مسلمان ملک نے کیا. آئیڈینٹی پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے مجھے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے سامنے رکھنے دیں کہ 10 بندے مر گئے، قیامت آ گئی. 16 بندے، قیامت آ گئی. وہ جو 70,000 مارا تھا اس کے اوپر کہاں کوئی قیامت کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں کسی کا ضمیر جاگا؟ کیوں نہیں کسی کی زبان سے کچھ پوٹا؟ یہ سوال پوچھنے کا میرا حق تو ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے، صرف ہندوستان نہیں، اب ہمارے دشمنوں کی تعداد 3 ہے. یہ جو شیطانی اتحاد ثلاثہ ہے نا، یہ بھارت اور اسرائیل اور افغانستان، یہ بھگتیں گے قیمت، اس کی چکائیں گے اس کی قیمت. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے. یہ نیتن یاہو نے بھی اس کی قیمت دینی ہے. ذہنی مائنڈ سیٹ کا جو بندہ جہاں ہے، he will pay the price of what they have done in غزہ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا اور آپ نے بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہ یہ تو انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی موقع ہاتھ آئے. آپ دیکھیے ابھی آسٹریلیا کی حکومت جہاں یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے، انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا ہے، نہ اس کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. کون کر رہے ہیں یہ؟ افغانستان، انڈیا اینڈ اسرائیل. سو اب تو ایک تو ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی، یا پوری زندگی کبھی امن نہیں ہوا وہاں. 100 سے زیادہ حکومتیں ہم نے چند سینچریوں میں دیکھی ہیں، سب خون ریزی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہاں امن نہیں آ سکتا، نہ جمہوریت کا تو آپ سوچے ہی نا. اور اسلامی نظام، اگر اسلامک نظام یہ ہے کہ عورتوں کو اسکول میں جانے نہیں دینا ہے، ان کو حجاب لینے نہیں دینا ہے، یا ان کی شادیاں روکنی ہیں، یا ان کی نوکریاں روکنی ہیں، تو پھر یہ اسلام تو نہیں ہے. اسلام میں تو ایکول رائٹس ہے مرد اور عورت کے، سوائے چند حدود کے. باقی تو they are as good human being as men are. لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھارت بتائے گا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہمارا بندہ وہاں پکڑا گیا. ڈوب نہیں مرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے. کیا کر رہے ہیں کشمیر میں، کیا کر رہے ہیں دنیا پور میں، کیا کر رہے ہیں سکھوں کے ساتھ. اور اپنی سرحد کو تو چھوڑیے، باہر جا کے کیا کر رہے ہیں. ہے کوئی پوچھنے والا؟ کسی کی کھلی زبان؟ سوائے ایک امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے
جس نے وہ سکھوں کے ساتھ یعنی یکجہتی کا اظہار کر کے ایک میسج بھیجا تھا کہ تہاڈی ایسی دی تیسی. باقی کوئی بولا؟ کوئی بول رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کشمیر کے معاملے کے اوپر کس نے آواز اٹھائی ہے؟ کیا وہاں جینوسائیڈ نہیں ہو رہا؟ کیا وہاں اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہے؟ تو یہ ذرا سی جھٹکا لگا ہے ابھی تو ہلکا سا. تو یہ دیکھیے میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اب رکے گا نہیں، کیونکہ خون ریزی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جو ہو اور خون جہاں بہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا اس کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. بخاری صاحب اس کا اثر جو ہے، اس کا نقصان پوری دنیا میں جو مسلم امیگرینٹس ہیں ان پر ہوگا، جسے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کنٹریز آہستہ آہستہ بین کرتی جا رہی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مجھے آپ یہ فرمائیے کہ پہلے کون سی دوستی اور محبت چھلک رہی ہے ان پاکستانیوں اور دیگر مسلمان امیگرینٹس کے ساتھ؟ کہاں ظلم نہیں ہو رہے ان کے ساتھ؟ بالکل آپ ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کے ساتھ جو کچھ جرمنی کر رہا ہے، اس کی پوری کہانی ہے پیچھے. کہ آپ کو یاد نہیں کہ پاکستان ایمبیسی کا گھیراؤ کیا تھا ان افغانوں نے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ 2024 اور 2021 میں 25 ایک دفعہ 81 ایک دفعہ انہوں نے ڈیپورٹ کیے مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے؟ جی. تو یہ ہمارے باپ پر تو کوئی احسان نہیں ہے، انہوں نے وہاں ایسی کرتوتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. آئندہ سے کھاتہ بند، امریکہ سے کھاتا بند، برطانیہ کو کھاتا بند کرنا پڑے گا، ایران نے کھاتا بند کر دیا ہے. میں دیکھوں گا پھر یہ جائیں گے کہاں. ایک راستہ تھا ان کے پاس پاکستان، وہ انہوں نے بند کر لیا ہے اور اب اس کے بعد دیکھیں گے. اینی وے یہ تو ہو گیا جی بخاری افغانستان. صاحب اس میں نہ تو دوران تفتیش کسی بھی طرح کا ایویڈنس ملا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، نہ ہی پاکستانی حکام کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے. لیکن جب ان کے کو ورکر سے، جس نے جو حملے میں ملوث تھا، اس کے کو ورکر سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں اٹالین تھی اور باپ بھارتی تھا. دیکھیے دو طرح کی وائبس جو ہیں ہمیں مل رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. کچھ لوگوں نے درفنتنی کہہ لیجیے، حقائق پر مبنی ہے، یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا. وہ یہ کہ یہ جو نوید اکرم نامی شخص ہے، اس کا تعلق ہے ننگرہار پروونس آف افغانستان سے. اب چاہے وہ بھارتی ہے چاہے وہ افغان ہے، ہمارے اوپر بلا وجہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینی وے ایک تو یہ کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ فوری طور پر اس کا یعنی ادراک کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنی ایفرٹس جو ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کہہ لیجیے، مین اسٹریم میڈیا کہہ لیجیے، انہوں نے اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دینے کے لیے بہت کام کیے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ یقینی طور پہ ایسا دہشت گردی کا واقعہ جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت ہوگی پوری دنیا میں. مجھے مذمت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود بھی مذمت کرتا ہوں کہ کسی کی جان لینے کا کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس رد عمل کی بات بتا رہا ہوں جو بے قابو ہو جائے گا. یہ بے قابو پہلے 70s کی دہائی میں بھی ہوا تھا، جب ایئر لائنر جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے، ہائی جیک ہوئے تھے. یہ بہت خوفناک ایرا آ رہا ہے. میں اگر آپ کو لے جاؤں واپس اس سے پہلے جو 60s کی دہائی ہے، مجھے بتائیے ویتنامیز کتنے لوگ تھے، کتنے بڑے بہادر اور کتنے بڑے بڑے برچھے تھے. وہ کوئی برچھے نہیں تھے. اتنے ٹائنی لوگوں نے 18 سال امریکہ کو ناک کے چنے چبوا کے چڈیاں اور جوتیاں واپس پھینک کے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ لٹک کے جانے پر مجبور کیا تھا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا. دیز آر آل ہسٹری سبجیکٹس. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فالس فلیگ کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کو پھیلایا جائے؟ ایبسولوٹلی اس کے کئی اینگلز ہو سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ کوشش ممکن ہے. نیتن یاہو جیسے یعنی انسان نے اس کو پلان کر کے تاکہ جواز پیدا کیا جائے مسلمانوں کے خلاف، نہ صرف فلسطینیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور سے وہ ممالک جو سپورٹ کرتے ہیں فلسطینین کاز کو. اور اس میں پاکستان آپ کو پتہ سارے فہرست ہے. ہندوستان کو تو اور چاہیے کیا، وہ تو لیتے لٹ چڑھ دوڑے ہیں، بالکل اسی طرح سے ناچ رہے ہیں وہ سارے ان کے جو اینکرز ہیں. جس طرح وہ مئی کی جنگ جب ہوئی تھی تب ناچ رہے تھے، بالکل وہی حال ہے. ان کا سانس چڑھا ہوا ہے، ان کو سانس پھولی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ واقعہ بدقسمتی کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے اس کو انتہائی تکلیف دہ واقعہ قرار دیا ہے. امریکہ، فرانس، کینیڈا، سعودی عرب، ایران نے بھی اس دہشت گردی کے خلاف یعنی اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کوششیں جو ہیں اس کا کلا کما ہونا چاہیے. یورپی یونین کے سربراہ نے کہا ہے کہ میں تو صدمے سے دوچار ہوں، مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی نے بھی اس کی مذمت کی ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ مذمت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جان انسانی جہاں بھی جائے، کسی بھی جواز پر اور کسی بھی بہانے جائے،
انسانیت کو اس کے اوپر آنسو بہانے چاہیے اور اس کو کنڈم کرنا بخاری چاہیے. صاحب اس طرح کے واقعات پر جب اسلاموفوبیا پھیلتا ہے تو مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اس میں ایک ایسا شخص بھی انوالو تھا اور وہ بھی مسلمان تھا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے احمد اس اس کو کا روکا. نام ہے, وہ شامی سیرین ہے وہ شخص, کہ جہاں پر اتنی زیادہ انہوں نے بربریت کی جس ملک کے اندر, وہاں کا ہی ایک انسان جو ہے وہ ان کو بچا رہا ہے. وہ جناب اس وقت جو ہے پورے آسٹریلیا کا ہیرو ہے. ایک وہ فروٹ بیچنے والا شخص تھا, احمد اس کا نام ہے. ہم بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی وہ آلموسٹ ہیرو قرار دیا ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے. اب آتے ہیں جناب, بھارت, اسرائیل اور افغانستان مل کے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اب یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر کمپین جو ہے وہ لانچ کرنی چاہیے. نیشنل میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, سرکاری میڈیا ہو, پرائیویٹ میڈیا ہو, سب کو مل کے کہ یہ جو اتحاد ثلاثہ ہے شیطانوں کا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہر لیول پر جا کے ان کو چیلنج کرنا چاہیے. ورنہ ہماری بدنامی کا باعث تو وہ پہلے بن ہی رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی انفارچونیٹ واقعہ جو ہے وہ مزید ہو جائے. بالکل. بخاری صاحب, ان کا تعلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ داعش سے کہا جا رہا ہے کہ 6 سال قبل بھی ان کو اس حوالے سے جو ان سے تفتیش کی گئی تھی اور ان کی گاڑی سے 2 جھنڈے بھی داعش کے جو ہیں وہ ملے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیے, داعش بھی پاکستان کے دشمن ہے. بالکل, آپ کو پتا ہے, ہم تو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ہم تو آفیشلی کہہ چکے ہیں کہ جی داعش اور یہ جو ٹی ٹی پی ہیں, ان دونوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں آپس میں, ایک جان دو کالب ہو کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. ہم ان کا انتظام تو کر رہے ہیں, ان کا انتظام تو ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. 2 دفعہ ہم نے مثال قائم کر دی ہے, تیسری دفعہ اگر وہ چیلنج کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے. سوری, کیونکہ جس طرح کا عزم ہے, جس طرح کی اب تیاری ہے, دیکھیں نا, جب آپ کو پتا ہو کہ نہ یہ ونگ سیف ہے نہ یہ ونگ سیف ہے, تو آپ اس کے مطابق اپنی وار اسٹریٹجی بناتے ہیں نا. تو ان کو تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے 2 باتیں اور بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا میں اس حوالے سے تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو پروپیگنڈا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ بھارت ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے, چاہے وہ افغانستان ہے, ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس کو چیلنج کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہے ان کے اندر, ہوا اتنی جلدی نکل جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جو اینکر پھدک رہے تھے مئی میں, کس رفتار سے پھر انہوں نے معافیاں مانگی ہیں اور اپنی جاری کردہ سٹوریاں اور کامنٹس جو ہیں اس کو ڈسون کیا ہے. ہمیں وی ہیو ٹو پلان ویل, وی ہیو ٹو آرگنائز آر سیلف ویل, وی ہیو ٹو بی آن ون پیج, بیکاز اٹس ناٹ اے کوسچن آف انڈیویجول, اٹس ناٹ اے کوسچن آف اے گورنمنٹ, اٹس اے کوسچن آف مسلم فیتھ اکراس دا ورلڈ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب.